مکہ مکرمہ سے کوئی 100-150 کلومیٹر دور ایک بستی ہے جو بنو سعد کی بستی کہلاتی ہے. اس کی کوئی 10 عورتیں تھیں. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آؤ ہم چلیں اور مکہ مکرمہ سے کچھ بچے اپنے پاس لے آئیں, ان کو یہاں پالیں گے اور جب واپس لے جائیں گے تو ہمیں ان کے والدین سے انعام ملے گا, تو ایک انکم کا ذریعہ بن جائے گا. اس زمانے میں اپنے بچوں کو اس طرح دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا. ایک تو ان کو بیماریاں نہیں ہوتی تھیں جیسے وائرس کی بیماریاں ہوتی ہیں, کیونکہ مکہ مکرمہ جو تھا بیت اللہ یہ چوراہا تھا, مختلف ملکوں کے قافلے گزرتے رہتے تھے اور قافلوں سے وائرس ٹائپ بیماریاں بھی آتی رہتی تھی, تو لوگ بچوں کو, چھوٹے بچوں کو وہاں رکھنے سے ذرا گھبراتے تھے تو وہ بھیج دیتے تھے. اور ایک بات اور بھی ہے کہ یہاں باہر کے قافلوں کے آنے کی وجہ سے بچوں کی زبان اتنی شستہ نہیں ہوتی تھی جو عربوں کی ہونی چاہیے تھی, تو دیہات میں بھیجنے سے وہ صاحب زبان بھی اچھے بن جاتے تھے. چنانچہ 10 عورتوں نے نیت کی کہ ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں. ان میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا حلیمہ, وہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ چل پڑی. اس کے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک گدھی تھی, لیکن دونوں کمزور چونکہ کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا. اب باقی عورتوں کی سواریاں تو تازہ دم آگے نکل جاتی اور حلیمہ پیچھے رہ جاتی, تو ان کو رک کر حلیمہ کے آنے کا انتظار کرنا پڑتا. 4-5 مرتبہ وہ مختلف جگہوں پر رکیں اور حلیمہ کا انتظار کیا. پھر انہوں نے کہا حلیمہ ہمارا سفر بھی کھوٹا ہو رہا ہے, اگر اجازت دو تو ہم پہلے چلی جاتی ہیں, تم بعد میں آ جانا. حلیمہ نے کہا جاؤ. چنانچہ وہ باقی 9 عورتیں جو تھیں وہ ساری کی ساری جلدی مکہ مکرمہ آ گئیں. حلیمہ کمزور سواری کی وجہ سے پیچھے رہ گئی. مکہ مکرمہ میں آنے والی عورتوں نے جتنے مختلف بچے تھے وہ سارے دیکھے. انہوں نے کوشش کی کہ امیر لوگوں کے بچے اپنی گود میں لیں. 1-2 عورتیں آئیں, بچے کو دیکھا, پوچھا والد کیا کرتے ہیں, بتایا گیا کہ والد تو اس کے فوت ہو چکے. انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں انعام کون دے گا, جب باپ ہی سر پہ نہیں ہے, تو وہ آگے چلی گئی. وہ یتیم سوچ کر چھوڑ کے اور آگے چلی گئی. اب ان کے اس عمل سے بی بی آمنہ کو بڑا دکھ ہوا اور وہ سوچنے لگی کاش میرا خاوند زندہ ہوتا, وہ میرے بچے کو خود پرورش دینے میں مدد دیتا, پھر بچہ ذرا بڑا ہوتا تو انگلی پکڑ کے لے جاتا میرے بچے کو اپنے ساتھ مسجد میں, بیت اللہ میں, تو بچے کے سر پہ باپ کا سایہ ہوتا, وہ بچے کو کھلونے لا کے دیتا. مگر رب کریم کو کچھ اور منظور تھا. آمنہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو کہ والد اس کو کھلونا لے کے نہیں دے گا, اس بچے نے تو وہ شان پانی ہے, آنے والے وقت میں ہم آسمان کے چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا دیں گے. یہ انگلی کا اشارہ کرے گا, آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. اس کے والد اس کو کیا بازاروں کی سیر کروائیں گے, آنے والا وقت آئے گا ہم اس بچے کو عرش پر بلائیں گے اور ہم اس کو یہاں پر جنت کی سیر کروائیں گے. آمنہ تو کیوں پریشان ہوتی ہے. بہرحال بی بی آمنہ غمزدہ تھی. جب حلیمہ سعدیہ پہنچی تو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں ایک ہی بچہ ہے. والد کیا کرتے ہیں, پتہ چلا جی والد تو وفات پا گئے. تو حلیمہ سعدیہ کے دل پہ بھی یہ بات عجیب سی تو لگی. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا میں ذرا بچے کا چہرہ تو دیکھوں. بچہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر کپڑا دیا ہوا تھا. حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جیسے ہی کپڑا تھوڑا سا ہٹایا, بچے نے مسکرا کر آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا. اس کی مسکراہٹ میں کوئی ایسی جاذبیت تھی کہ میں نے اس کو بوسہ دیا اور اٹھا کر سینے سے لگا لیا. میں نے دل میں سوچا اس کے والد سے انعام ملے گا یا نہیں. حلیمہ تم اس بچے کو پالو گی, اس کی مسکراہٹ تو تمہیں ملا کرے گی نا. اب حلیمہ لینے کے لیے تیار, تو حلیمہ نے تعریف کی, کہنے لگی آمنہ تمہارا بچہ تو بڑا خوبصورت ہے, میں نے تو کبھی گاؤں میں کوئی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اس پر بی بی آمنہ نے فرمایا
حلیمہ تو گاؤں کی رہنے والی ہے، تو نے گاؤں میں کبھی کوئی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، میں تو شہر کی رہنے والی ہوں، میں نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب قریب تھے، انہوں نے کہا کہ آمنہ تو شہر میں زندگی گزارتی ہے اور میں تو ملکوں کا سفر کر چکا ہوں، میں نے ملکوں میں کبھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اس موقع پر اگر جبریل علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ آپ بھی اپنے ذرا کمنٹس دے دیجئے، تو جبریل علیہ السلام بھی کہتے کہ عبد المطلب آپ تو چند ملکوں میں پھرے ہو، میں تو ساری دنیا کو دیکھ چکا۔ آقا کہا گردیدم مہرے بتا ورزیدم بسیار خوباں دیدم اما تو چیزیں دیکھ لی، میں نے ایسا خوبصورت بچہ پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ اور اگر اس موقع پہ تصور یہ سوچے کہ اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے، تو شاید اللہ تعالیٰ یہ فرماتے حلیمہ تو نے گاؤں میں ایسا نہ دیکھا، آمنہ تو نے شہروں میں نہ دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں میں نہ دیکھا، جبرائیل تو نے دنیا میں کہیں نہ دیکھا، میں پروردگار بتلاتا ہوں میں نے اپنی پوری مخلوق میں ایسا خوبصورت کوئی نہیں دیکھا۔ واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحا اس کا، واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحا اس کا، سارے جہاں کا پیارا ہے آپ محب ہے خدا اس کا، رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اللہ رب العزت سبحان اللہ خوشی ہو گئی، واقعی اللہ کے خزانے میں ان جیسا خوبصورت کوئی اور تھا ہی نہیں۔ اب حلیمہ بچہ لینے کے لیے تیار، آمنہ بچہ دینے کے لیے تیار۔ اللہ کی شان پہ قربان جائیں، اللہ نے اپنے حبیب کو کن عورتوں میں ہاتھوں میں دیا؟ ماں اس کو بنایا جو آمنہ تھی، امانت کو حفاظت کرنے والی، اور پرورش کرنے والی کون؟ جو حلیمہ تھی، حلم والی۔ اس لیے کہ بچے کو اگر پرورش دینے والی عورت میں حلم نہ ہو تو وہ بات بات پہ ڈانٹتی رہتی ہے۔ تو اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کو پسند کیا کہ ماں ہو جو امانت کا خیال رکھنے والی ہو، میری امانت ہے یہ، اور پرورش کرنے والی حلم والی ہو، حوصلہ بڑا ہو اس کا۔ اب آمنہ بیٹا دینے کے لیے تیار، حلیمہ بچہ لینے کے لیے تیار۔ اس موقع پر بی بی آمنہ نے بچے کو دعائیں دی اور اس کو اللہ کے سپرد کر کے بی بی حلیمہ سعدیہ کے گود میں دے دیا۔ یاد رکھنا کہ جب بھی ماں دعائیں دے کر کسی بچے کو رخصت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ہمیشہ اس بچے کو 4 چاند لگا دیا کرتے ہیں۔ یہ دستور ہے اللہ رب العزت کے۔ ذرا سوچئے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچے کو دعاؤں کے ذریعے دریا کے اندر ڈال کر رخصت کیا۔ جب چلے تھے تو موسیٰ تھے، لوٹ کر آئے تو کلیم اللہ بن گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پہ نہلایا کہ بڑے کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور دعاؤں سے رخصت کیا۔ جب چلے تو اسماعیل تھے، اور جب لوٹ کر آئے تو اسماعیل ذبیح اللہ بن چکے تھے۔ اور ادھر شیبہ کو دیکھیے، ماں نے ان کو مدینہ سے رخصت کیا اپنے چچا کے ساتھ، چلا تو شیبہ تھا، مکہ مکرمہ پہنچا عبد المطلب بنا، پھر اللہ نے بیت اللہ کی چابی دی۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی رحمت کے ایک وقت آیا جب وہ والی بیت اللہ بن گئے، تو کوئی موسیٰ کلیم اللہ بنا، کوئی اسماعیل ذبیح اللہ بنا، کوئی والی بیت اللہ بنا۔ آج یہ بچہ ماں کی دعائیں لے کے رخصت ہو رہا ہے۔ لوگ نہیں جانتے تھے، ایک وقت آئے گا یہی بچہ لوٹے گا، پھر محمد الرسول اللہ بنے گا۔ آج کے نوجوان بچے اپنی والدہ کی دعاؤں کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے، دل دکھا دیتے ہیں، ان کے سامنے زبان درازی کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں،
حالانکہ اگر یہ والد کی خدمت کریں اور دعا لیں تو اللہ رب العزت ان کے نصیب کھول دے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم کر۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، بڑا گناہ ہو گیا، فرمایا والدہ زندہ ہے؟ جی زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ والدہ سے دعا کرو، والدہ کی دعا کے ذریعے اللہ تیرے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دے۔ اب حلیمہ سعدیہ نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور باہر نکلی۔ خاوند انتظار میں تھا۔ خاوند نے کہا کہ حلیمہ اس بچے کو لے آئیں، اس کا والد کیا کرتا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ جی والد تو اس کا فوت ہو چکا۔ تو حلیمہ کے خاوند نے کہا اَسَ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ لَنَا فِيهِ بَرَكَةً، امید کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے لیے برکت اس میں ڈال دیں گے۔ اب حلیمہ کے خاوند سفر کے لیے تیار، انہوں نے پہلے حلیمہ کو بٹھایا، حلیمہ کی گود میں بچہ تھا، پھر آگے خود بیٹھے، سواری کو اٹھانا چاہا، سواری اٹھتی نہیں۔ بڑے ہیں نا، سواری کو کیا ہے، اٹھ کیوں نہیں رہی؟ خود نیچے اترے، جیسے ہی نیچے اترے سواری اٹھ گئی۔ پھر بٹھایا کہ میں اوپر بیٹھوں، جب اوپر بیٹھتے ہیں تو سواری نہیں اٹھتی۔ ایک دو دفعہ ایسا کرنے کے بعد انہوں نے کہا حلیمہ تم ذرا آگے بیٹھو۔ حلیمہ کو آگے بٹھایا، اس کی گود میں بچہ تھا، خود وہ پیچھے بیٹھے، جیسے ہی پیچھے بیٹھے سواری اٹھ کھڑی ہوئی، چلنے کے لیے تیار۔ اللہ تعالیٰ کو بتانا مقصود تھا کہ یہ بچہ جو پوری کائنات کا صدر مقام رکھتا ہے، تم اس کو اپنی پیٹھ پیچھے بٹھا کے سفر کیسے کر سکتے ہو؟ آگے بٹھانا پڑے گا، اس کو اس کا مقام دینا پڑے گا۔ اب جو سواری چلی بھاگتی جا رہی ہے، بھاگتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ وہ عورتیں جو بہت پہلے سے چلی تھی وہ ابھی راستے میں تھیں کہ یہ سواریاں ان کے قریب سے آگے گزرنے لگی۔ وہ عورتیں بنو سعد کی بڑی حیران، پوچھنے لگی حلیمہ تو نے سواری بدل لی؟ حلیمہ نے مسکرا کر دیکھا اور جواب دیا میں نے سواری تو نہیں بدلی، میری سواری کا سوار بدل گیا۔ حلیمہ سعدیہ جب بچے کو لے کر پہنچی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرماتی ہیں کہ بنو سعد کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو نہ آ رہی ہو۔ پورے بستی کے اندر خوشبوئیں تھی، جیسے کسی نے روم فریشنر پوری بستی کے اندر چھڑک دیا ہو۔ یہ ملائکہ کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کا معاملہ کر دیا، ہر گھر میں خوشبو آ رہی تھی۔ مگر ایک بات عجیب تھی کہ جب حلیمہ سعدیہ اپنے گھر پہنچی، اس کی بکریاں چند ایک تھیں، وہ دودھ ہی نہیں دیتی تھی۔ آج جب جا کے دیکھا تو وہ بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے، ان کے خاوند نے دودھ نکالنا شروع کیا، گھر کے جتنے برتن تھے سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے۔ خاوند کہنے لگے حلیمہ لگتا ہے اس بچے کے اندر بڑی برکتیں ہیں۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش محل میں بھی کروا سکتے تھے۔ اللہ نے بعض انبیاء کی پرورش محل میں کروائی، موسیٰ علیہ السلام کو محل میں پالا، یوسف علیہ السلام کو محل میں پالا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محل میں پال سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ تو دکھانا چاہتے تھے دیکھو یہ بچہ اس گھر میں جا رہا ہے جہاں بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا۔ اب اگر اس گھر کے اندر برکتیں آ رہی ہیں تو آنکھ سے دیکھ کر سوچنے والے فیصلہ کر لیں کہ یہ برکتیں ساری اس وجود مسعود کی وجہ سے ہیں جس کو اب اس گھر کے اندر بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ حلیمہ کے خاوند بڑے خوش ہو گئے، گھر کے اندر ایک زندگی شروع ہو گئی۔ مگر بی بی حلیمہ نے ایک اور بات بھی نوٹ کی، اس کی پرورش میں ایک اور بچہ بھی تھا۔ تو وہ دیکھتی کہ یہ بچہ جو تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو انہوں نے پہلی دفعہ جس طرف سے دودھ پلایا، یہ بچہ فقط ادھر سے ہی دودھ پیتا تھا، دوسری طرف سے دودھ پلانے بھی لگتی تو دودھ نہیں پیتا تھا۔ وہ بڑی حیران ہوتی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ والدہ کے دو طرف دودھ ہوتا ہے تو تقسیم ہو گئی، ایک طرف سے ایک بچہ دودھ پیتا اور دوسری طرف سے
دوسرا بچہ دودھ پیتا. یہ اس لیے تھا اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے دیکھو کل جس ہستی نے ساری کائنات کو انصاف کی تعلیم دینی ہے کوئی یہ بھی الزام نہ لگا سکے کہ چھوٹے ہوتے ہوئے یہ اپنے دودھ شریک بھائی کے حصے کا دودھ پی جایا کرتے. اللہ نے پہلے سے ہی تقسیم کر دی تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ دھبا لگنے کا امکان ہی نہ رہے. باقی ایک طرف سے دودھ پیتے تھے. چنانچہ گھر کے اندر خوشیوں کی زندگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 سال حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے. ان 4 سالوں میں ایک دو عجیب واقعات ہوئے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حسن و جمال عطا فرمایا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. چنانچہ ایک دن پھر ایسا ہوا کہ فرشتے آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کا سینہ انور کھولا اور اس کو دھویا. اس واقعے سے بی بی سعدیہ ذرا گھبرا گئی کہ اس بچے کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے تو بہتر ہے کہ میں اس کو اس کی ماں کے پاس پہنچاؤں. چنانچہ 4 سال کی عمر میں حلیمہ سعدیہ نے نبی علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا.